हमारी तायद का तो ऐलान हो चुका है, फिर मजीद तायद है का सवाल, ये बात जो है ना कोई माना नहीं रखता। हम इस बंद की तायद कर रहे हैं, मुकम्मल तौर पर तायद कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये था कि तायद तो आप कर रहे हैं, लेकिन जो है इसको तरगीब भी जो है ना आपकी जानिब से एक अपील के तौर के ऊपर इसमें हिस्सा लेने के लिए जो है ना आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो हिस्सा ले रहे हैं, अपील जारी कर रहे हैं, और हमारे तेलंगाना के आइम्मा मौज़नीन से हम जो ना ख्वाहिश किए हैं कि वो अपने अपने इलाक़ों में मुसलमान भाइयों को तरगीब दे के 29 अक्टूबर को अपने अपने दुकानें बंद रखे। और आपकी इत्तला के लिए जो कल जो जुमा गुजरा है, तो वो तकरीबन जो है ना मसाजिद के हमारे अइम्मा इकराम उलमा इकराम ने इस मौजू पर जो है ना गुफ्तगू भी की और बन का जो है ना ऐलान भी किया है। तो हमारा ये अमदन इस बन की जो है ना अमलन भी है, बराबर तायद हो रही है। और ये बन हमारे नज़रिए में इसलिए भी ज़रूरी है, एक तो गुस्ताखे रसूल के ख़िलाफ़ अपने गम व गुस्से का इजहार है, जो एक जमहूरी पहलू है, क्योंकि हम जमहूरियत के दायरे में अपने गम व गुस्से का इजहार करना चाहिए, वो हम कर रहे हैं। और इसमें और एक पहलू ये है, हमारा एक मुतालबा ये है कि हम रियासती हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि किसी भी मजहबी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ कोई भी अगर गुस्ताखी करता है, खा वो हिंदू रहनुमाओं के साथ हो या मुस्लिम रहनुमाओं के साथ हो या क्रिश्चियन के हो या ईसाई के हो या दलित के हो या बौद्ध के हो या जैन के हो, यहाँ पर जुमला मजहबी रहनुमाओं के खिलाफ अगर किसी भी कम्युनिटी का फर्द गुस्ताखी करता है, तो उसके लिए हमारी रियासती असम्बली में एक ऐसा कानून जो ना बनाना चाहिए जो उसको उम्र कैद की हद तक जो है ना उसको सजा दे सके। हुकूमत से ये एक हमारे बन का सरकार के खिलाफ बन जो गुस्ताखी की गई है उससे गम व गुस्से का भी इजहार है, और इसके अंदर हुकूमत तेलंगाना से हमारा ये मुतालबा भी है कि आप जो है ना, क्योंकि हमारे तेलंगाना में कांग्रेस सरकार है, अब ये अपने आप को जमहूरियत का ढंडोरा पीटते हैं, तो यहाँ पर अब ये हमारी सरकार को ये देखना चाहिए कि तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के खिलाफ हम इस बात के भी मुखालिफ हैं, जो सिकंदराबाद में जो वाक़या रूनुमा हुआ हम सख्ती से मजम्मत करते हैं। हम इसके भी मुखालिफ हैं, जो रक्षापुरम में हुआ है हम उसके भी मुखालिफ हैं। हम ये चाहते हैं कि किसी भी मजहबी रहनुमा के ताल्लुक से और किसी की भी मजहबी इबादत गाह के ऊपर अगर कोई कम्युनिटी अगर अटैक करती है तो उसको कैफिर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। ऐसा कोई कानून जो है ना असेंबली में बनाया जाना चाहिए, ये हमारा मुतालिबा है। थाने में लाखों लोग बाहर सड़कों पे आए लेकिन नो एक्शन, तो आप क्या समझते हैं कि ये बंद बनाने से जो हुकूमत के ऊपर या मरकजी हुकूमत के ऊपर या यूपी हुकूमत पे कोई असर होगा, महाराष्ट्र हुकूमत पे कुछ आपका तासर क्या है? देखिए, इसका असर होगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा ये अलहदा बात है, लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि यही सोचकर हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं कि कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। तो फिर हम हुकूमत को जो है ना हमारे दिली जज्बात का और हमारे मुतालबे का हम उसके सामने इजहार कैसा करेंगे? तो जमहूरी अंदाज में करेंगे ना, जिस बात की जमहूरियत ने हमको इजाज़त दिया है। अब इसका असर नहीं होगा। वाकई जो औरंगाबाद से जो रैली निकली थी उसका कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकला, तो अब इसका मतलब तो ये तो नहीं है कि वो नहीं निकला, अब हम कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो अब ये दुश्मनाने इस्लाम जो ना वक्त बे वक्त के ऊपर जो गुस्ताखियाँ कर रहे हैं उनको खुली छूट दिया जाना चाहिए। ये तो इसका जो ना मतलब नहीं लिया जा सकता ना। तो जहां तक हो सकता है हम हमारे स्टेट में हम इसके लिए बराबर जो ना एहतजाज करते रहेंगे जब तक कि इसका कोई मुस्बित पहलू हमारे सामने नहीं आता। इसके अलावा एक बात आपसे है कि जहाँ तक है मुसलमानों का तारीख, मुसलमानों का ये दावा रहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामुस रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी जो भी माल हो या जान हो कुर्बानी के लिए, तो इसके लिए जो है ना कोई इसके बाद में अगर ये नहीं होता है तो क्या जंजीरी भूख हड़ताल का भी कुछ आप लोगों की जानिब से ऐलान हो सकता है? देखिए साहब, जंजीरी भूख हड़ताल का मामला कि किसी एक फर्द वाहिद का फैसला नहीं हो सकता। जिस तरीके से ये तेलंगाना बंद का फैसला है ये
کئی جماعتوں کا متحدہ فیصلہ ہے، اور اگر اس بند کے بعد اگر کوئی اس کا خاطر خواہ نتیجہ سامنے نہیں آتا ہے تو ہم اگلا قدم کیا ہو سکتا ہے، ہم بیٹھ کے مشورہ کریں گے اس پر۔ یہ تلنگانہ میں صوفی صاحب کی لوگ جو ہے نا بہت بات سنتے ہیں اور آپ سے محفوظ بھی ہوتے ہیں، اور آپ کی بے پاکی کے لیے ان کا یہ ہے، تو ان کے لیے جو ہے نا آپ کے فالوورز کے لیے حصہ لینے کی کچھ آپ اپیل جاری کریں گے؟ ہم اپیل تو یہی کر رہے ہیں کہ 29 اکتوبر کو تمام مسلمان رضاکارانہ طور پر اپنے اپنے کاروبار کو بند رکھیں۔ آپ کے پاس کوئی کاروبار بند کرنے کے لیے نہیں آئے گا، ہم سختی سے اس کی پابند کیے ہیں، اور یہ بند جو ہے نا صرف 5 بجے تک رہے گا۔ اب دکان جبھی بھی کھولتے ہیں صبح میں، وہ کوئی 11 بجے کھولتا، کوئی 10 بجے کھولتا، لیکن یہ 5 بجے تک ہم جو ہے نا اپنے کاروبار کو بند رکھنے کی اپیل کی ہے۔ 5 بجے کے بعد اب آپ اپنے کاروبار کھول دے سکتے ہیں۔ اور رہی بات یہ ہے کہ اب اس کے اندر حصہ لینا یا نہ لینا وہ دکان والے کی اپنی ایمانی حرارت کے اوپر منحصر ہے۔ ہم جو ہے نا سرکار کی محبت کے بہت بلندبان دعوے کرتے ہیں، ہم بڑے عقیدت و محبت کا جو ہے نا ہم اظہار کرتے ہیں، لیکن جب اب ہمارے پاس قربانی دینے کا وقت آیا ہے، یہ وقت ہم کو جو ہے نا سرکار کی حرمت کے لیے قربانی پیش کرنے کا وقت ہے۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہماری اولاد فدا ہے، مال فدا ہے، جان فدا ہے، تو کیا بھائی ایک 5-6 گھنٹے کا کاروبار فدا نہیں کر سکتے آپ؟ کہ اپنے نبی کی محبت میں 5-6 گھنٹے اپنی دکان بند نہیں کر سکتے آپ؟ تو پھر میں یہ کہنے میں میں کبھی پشو پیش نہیں کروں گا۔ تو بروز محشر جب آپ کا سامنا جو ہے نا آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں جب آپ کی حاضری ہوگی تو آپ کس منہ سے کہیں گے کہ یا رسول اللہ میں آپ کو دل و جان سے چاہتا ہوں، میں آپ کو مال و متاع سے عزت چاہتا ہوں، میں آپ کو اپنی جان سے عزت چاہتا ہوں؟ ارے آپ تھوڑے دیر کے لیے کاروبار بند نہیں کر سکے آپ، تو پھر کس بات کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں آپ؟ کیا جو نا کھیر پوریاں بنا لینا کیا یہ محبت ہے؟ کیا جو ہے نا نعرہ رسالت بلند کرنا کیا یہی محبت ہے؟ کیا یہاں تک ہی محدود ہے کیا؟ ارے جب نبی کی جو ہے نا محبت کی بات آئے تو قربانی کے لیے بھی آگے بڑھو۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں اتنا طویل بیان نہیں دے سکتا۔ ہمارے صحابہ کرام نے سرکار کی امت کے لیے عملاً اپنی جانیں قربان کر دی۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب غزوہ احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، اور ادھر ہزاروں میل دور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ سرکار کے دندان مبارک شہید ہو گئے تو انہوں نے اپنے پورے دانت کو گرا لیا۔ یہ تھا عشق رسول، یہ تھا عشق محبت۔ ارے وہ تو دریا میں کود گئے، وہ تو دشمن کے سامنے سینہ سپر ہو گئے، اور ہم جو ہے نا 5-6 گھنٹے کاروبار بند نہیں کر سکتے، تو پھر ہماری کئی کی مسلمانی ہے اور کس بات کا جو نا عشق رسول کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ قوالیوں میں ناچ رہی، فلانا کر رہے، نوٹا وار وار کے دے رہی۔ ایسے موقع پر جو غریب بیپاریاں جن کا گھر نہیں چلتا، آپ ان کے گھر میں ایک دن کا راشن ڈالیے، ایک دن کا آپ راشن ڈالیے، ان کو ترغیب دیجیے۔ آپ بھائی سرکار کی محبت میں سرکار کی خوشنودی کے لیے تمہارے کو 500 روپے دے رہا ہوں، یہ ایک دن کا راشن لا کے آپ گھر میں بیٹھو۔ یہ ایک مومن کے لیے جو نا یہ ہونا چاہیے۔ اب یہ نہیں ہمارے کاروبار متاثر ہوں گے، وہ فلانا ہوں گے، تو پھر عشق رسول کہاں گیا بھائی آپ کا؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ کا عشق نبی کہاں گیا؟ اس کا جواب دیجیے آپ۔ تو اس کا جواب دینے کا وقت۔ اور ایک بات، یہ بن مشتاق ملک کے لیے نہیں ہے، یہ بن خیر الدین صوفی کے لیے نہیں ہے، اور یہ بن کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہے، یہ بن اپنی نبی کی محبت کے لیے، عظمت رسول کے لیے ہے، عظمت رسول کے لیے ہے۔ ارے صاحب ہمارے خلاف جو نا تقریباً لوگ جو نا ایک ہو رہے ہیں، اور ہم ابھی تک ایک نہیں ہوں گے؟ جو سینکڑوں کو پوجنے والے ایک ہو سکتے ہیں اور ہم ایک کو ماننے والے ایک نہیں ہو سکتے، تو اس سے بڑی ہماری بدنصیبی کیا ہے؟ تو پھر آگے چل کر ہم مذہب اسلام کی کیا حفاظت کریں گے؟ آپ مساجد کی کیا حفاظت کریں گے؟ ارے نبی کی حرمت کے لیے ہم 4 گھنٹے اپنے کاروبار کو قربان نہیں کر سکتے، تو پھر آگے ہم جو نا کیا جو نا اپنے دین اسلام کی حفاظت کر سکیں گے؟
اور ایک آخری سوال میں آپ سے کہنا چاہوں گا، کیونکہ دیوالی کا موقع ہے تو اپنے جو جمہوریت پسند جو ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کے بھی جذبات کا خیال رکھنے کے لیے آپ کالی جھنڈیوں کا استعمال نہ کرنے کی بھی بات کہنا چاہیں گے؟ یعنی کل اردو گھر مغل پورے میں ہمارے مسلم شبان کے صدر مشتاق ملک صاحب بھی تشریف فرما تھے، اور جو جیک ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تقریباً جو ہے نا ممبرس وہاں پر موجود تھے، اور ایک بہت بڑا جو ہے نا جلسہ تھا، احتجاجی جلسہ تھا، اور میں نے سب کے سامنے اس بات کو رکھا، یہ تجویز رکھا کہ ہمارے ہندو بھائیوں کی جو نا دیپاولی ہے، خوشی کا دن ہے، اور گھروں کو سجایا جاتا ہے، خمخمے لگائے جاتے ہیں، دیپم جلایا جاتا ہے۔ ایسے ٹائم پر اگر ہم ہمارے گھر میں سیاہ پرچم کو لہرائیں گے تو ہمارے ہندو بھائیوں کو جو نا تکلیف کا باعث بنے گا۔ دکان بند کرنا اپنا ذاتی عمل ہے، اپنے کاروبار متاثر ہونا ہے، لیکن ہمارے کوئی ایسے عمل سے ہمارے پڑوسی ہندو بھائیوں کو کی دل آزاری ہو، بھئی ہمارے خوشی کے دن تم غم منا رہی، غم تو ہم کو اپنے گھر میں منانا ہے۔ وہ وقت اللہ کے گھر میں ہم کو جانا چاہیے، دکانہ بند کر کے روڈوں پہ نہیں پھرنا۔ آپ مساجد میں جائیے، درود شریف کی محفل سجائیے، آپ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے ملک کے حالات کو بدل دیجئے، دشمنان اسلام کے لیے آپ کوئی جو نا راستہ نکالیے، آپ یہ دعا کیجئے۔ آپ مساجد میں جائیے، حلقے کے ذکر کی جو نا محفلیں سجائیے، درود شریف کی محفلیں سجائیے آپ۔ تو ہم نے یہ تجویز رکھا ہے کہ جھنڈوں کا لگانے کا جو اعلان کیا گیا ہے وہ واپس لیا جانا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے آج شام میں کل تک اس کا اعلان بھی ہو جائے گا، اور مجھے قوی امید ہے کہ سیاہ جھنڈوں کا جو لزوم رکھا گیا ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، ہم اس کی تعین نہیں کریں گے۔